السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام القرآن الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو پارہ 30 کی سورۃ الفیل تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بغور دیکھیے اور ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجیے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ ہم اپنے سبق کے ساتھ رولز آف تجوید یعنی تجوید کے قواعد کو بھی بیان کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو میم ساکن کے قاعدے یعنی رولز بتائیں گے۔ جس میم پر جزم ہو اس کو میم ساکن کہتے ہیں، اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں جن کو ہم بڑے آسان طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی۔ سب سے پہلے اخفاء شفوی، جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر غنہ بھی کرتے ہیں اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا۔ اس کی مثال کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے اسی صورت کے اندر ترمیہم بحجارۃ، یہ جو ہو رہا ہے اس کو غنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ترمیہم بحجارۃ۔ ادغام شفوی، جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے، جیسا کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ، وَكَم میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے۔ نمبر 3 اظہار شفوی، جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے میم ساکن کے بعد حرف تا آ جائے یا میم ساکن کے بعد حرف یا آ جائے، تو کوئی بھی حرف آ جائے 29 حروف تہجی میں سے با اور میم کے علاوہ، تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے اور غنہ نہیں کرتے، یعنی آواز کو ناک میں لے جا کر نہیں پڑھتے۔ جیسا کہ پہلی آیت کریمہ میں اب آپ دیکھیں، علم تارا، میم ساکن ہے یعنی اس پر جزم ہے اور اس کے بعد حرف تا ہے تو اس پر غنہ نہیں کریں گے، یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے علم تارا، یہ غلط انداز ہے۔ کیا؟ علم تارا، علم تارا کیف، کیفہ کو بھی طرز لگانے کے لیے لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر حروف لین میں سے یا موجود ہے، اور حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ فعلا کی عین کو درست پڑھیں گے، رب کے را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ باصحاب الفیل، صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ الفیل یہاں پر مد عارض ہے، اس لیے یہاں پر آپ 1 یا 2 یا 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ دوبارہ پڑھیے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ یہاں بھی میم ساکن کے بعد حرف یا آ گیا ہے تو اس لیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار شفوی۔ یجعل کی جیم پر قلقلہ کریں گے، عین کو درست پڑھیں گے۔ تضلیل کی ضاد پر قلقلہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو پر پڑھیں گے، اور اس کو آخر پہ لمبا بھی کریں گے کیونکہ یہاں پر مد عارض ہے۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ وَأَرْسَلَ کی را کو پر پڑھیں گے، سین کو سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں گے، علیہم کی عین کو درست پڑھیں گے، طیرن کی تو کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، ابابیل یہاں بھی مد عارض ہے، اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ ترمیہم بحجارۃ پر اخفاء شفوی ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے۔ بحجارۃ کی ہا کو درست پڑھیں گے، ہاں نہیں بنائیں گے، بحجارۃ نہیں پڑھیں گے بلکہ بحجارۃ۔ آگے جب اس کو ملائیں گے تو بحجارۃ، تم پہ غنہ بھی کریں گے، میاں پہ اخفاء کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، اور سجیل جب حروف قلقلہ پر شد ہو تو اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں،
اور من سجیل کو لمبا اس لیے کریں گے کہ یہاں پر مد عارض ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. فجعلہم کی عین کو درست پڑھیں گے، کعصف صاد درست پڑھیں گے، کعصف مأکول. یہ جو حمزہ ہے یعنی الف ہے اس پر جھٹکا دیں گے. جب بھی الف ساکن ہو اس پر جزم ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. کعصف مأکول، کول کو لمبا کریں گے مد عارض کی وجہ سے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اب ایک ہی دفعہ اس سورت کو سن لیجئے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. صدق اللہ العظیم.